میرا حال تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ رومی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ہمارے ایسے بھی لوگ بستے ہیں، ایسے بھی نو دولتیے بستے ہیں، ایسے بھی امیر لوگ بستے ہیں، ایسے بھی ساہوکار بستے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا، اس کی شہزادی تھی، اس کو بڑے پیار سے پالا پوسا۔ آج کے عمرہ دولت مند وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا سکھاتے ہیں ان کو؟ انسان بناتے ہیں یا ان کو جانور بناتے ہیں؟ ظلم کرنا ان کو سکھاتے ہیں، فخر ان کو اور تکبر کرنا سکھاتے ہیں؟ کبھی ان کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ کسی غریب مسکین کے ساتھ اس لیے جا کر بیٹھیں کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان غریبوں کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھتے تھے؟ ووٹ مانگنے کے لیے چٹائی پر بیٹھ جائیں گے، طاقت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ میری نبی کی سنت تو یہ بھی ہے نا، اس پر بھی عمل کرو نا۔ تو وہ بڑا امیر بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بڑا پیار سے، باپ میری فرمائش پوری کرتا ہے، میرے حکم ماننے کے لیے باندیاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے، میں اگر لاکھ مانگوں تو لاکھ مل جاتا ہے، سونا مانگوں تو سونا مل جاتا ہے، میں اگر حریر اور زیب و زینت والے کپڑے پٹجا کپڑا پائن چاہا تو پٹجا کپڑا پائے سکا تھی۔ معاف کا جو پٹے جو ترجمہ مجھے اردو میں کون پیارے ہو، جو بھی میں پہننا چاہوں وہ میں پہن سکتی ہوں۔ تو اس کا دماغ جو تھا وہ گھوم گیا۔ جب بڑی ہو گئی تو باپ نے کہا کہ بچی تیری شادی ہوگی۔ یہ رومی صاحب کی کہانی میں بتا رہا۔ مولانا جلال الدین رومی جو ایسی باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تیری شادی کرنی، اس نے کہا ابو جان مجھ جیسا ہے کون؟ میں اتنی بڑی شہزادی، اتنا بڑا سرمایہ، اتنی بڑی دولت اور اتنی حسین، اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہوں، میں اسے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے شادی کرنے سے تو رہی، میں نہیں کروں گی، یہ لوگ میرے دیکھے ہوئے۔ بیٹی پھر کس سے شادی کروں گی؟ یہ ان دولت مند لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جو کم ہوں گے یہاں، جن کو فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو کچھ اخلاق سکھائیں، کچھ آداب سکھائیں، کچھ تربیت کریں، وہ سارا دن پیسہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹی پھر کس سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا کہ زمینی بندوں سے تو میں شادی کرنے سے رہی، میں زمینی بندوں سے تو کروں گی نہیں، میں اس سے کروں گی جو آسمان سے اترے گا۔ بادشاہ کا دماغ گھوم گیا، سبحان اللہ، رومی ہے، بادشاہ کا دماغ گھوم گیا کہ اس کو میں کیا کروں اب؟ کہاں بعد آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، انسان کب اترتے؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو سارے لوگ پھرتے ہیں یہ مجھے نہیں اچھے لگتے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ان سے بالکل مختلف ہوں۔ جیسے کچھ لوگ تعریف کرنا شروع کریں نا ہم جیسے لوگوں کی، پھر سوچتے ہیں کہ واقعی ہم بھی سرکار ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور ہدایت دے۔ تو وہ بادشاہ فکر مند ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب وہ اس غم میں گھلتا جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے۔ رومی صاحب کہتا ہے ایک دن بڑی زور کی ہوا چلی، اب میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر رہا ہوں، بڑی زور کی ہوا چلی، وہ بگولے نے اتنی زوردار شکل بنائی کہ وہ گھروں کو اڑا دیتا ہے۔ بگولے لگتے ہیں، ہم نے سنا ہے، وہ گھروں کو اڑا دیتے ہیں۔ وہ بگولا اتنا زوردار تھا کہ ایک بیچارہ غریب کالے رنگ کا کمزور ڈھانچہ ہڈیوں کا، وہ کہیں بکریاں چرا رہا تھا، سانولا، کالا، بدھا، کمزور، غریب، 7 پشتوں سے غریب کہتے ہیں، میں 7 پشتوں سے امیر ہوں، تو وہ 7 پشتوں سے غریب تھا۔ بگولے نے جو اس کو اٹھایا تو آسمان پر لے گیا، بگولے نے اس کو جو اٹھایا تو آسمان پر لے گیا، اور یوں گھماتا بادشاہ کے محل کی چھت پر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ شہزادی نے دیکھا، سبحان اللہ، یہ تو آسمان سے آ گیا میرا شہزادہ۔ میں نے فرمائش کی، میں نے تمنا کی، آسمان سے میرا شہزادہ آ گیا ہے۔ باپ کو کہا یہ ہے میرا شہزادہ۔ باپ بھی بڑا خوش ہوا، میں لمبا ہوتا جا رہا ہوں،
بڑا خوش ہوا، اس کو کہا بھائی لے آؤ اس کو، شہزادے کو. شہزادے کو پیش گیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، رنگ کا کالا، ناک بھدا، نین نقش موٹے، کمزور اور قد و قامت چھوٹی اور بھوکوں کا ستایا. اس نے کہا یہ کس قسم کا شہزادہ ہے؟ امیروں نے کہا، وزیروں سے، حضرت یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کو تھوڑا نہائیں گے دھلائیں گے تو یہ چمک جائے گا، آپ فکر نہ کریں. بڑی مشکل سے شہزادی راضی ہوئی ہے، اس کو ذرا اس کی مالش کریں گے، اس کو میک اپ کریں گے، یہ چمک جائے گا. بادشاہ نے کہا چلو بھائی لے جاؤ. رومی صاحب کیا کہانی بناتے. تو لے گئے اس کو. بیچارے نے کبھی محل نہیں دیکھا تھا، بیچارے نے کبھی غسل خانہ نہیں دیکھا تھا، بیچارے نے کبھی کوئی شاور، کوئی نل، کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہایا بھی نہیں تھا. جب اس کو لے کر گئے، وہ تو رومی بیان کرتا ہے، آپ خود پڑھیں، میں اختصار سے کام لیتا ہوں. جب لے گئے اس کو ٹب کے سامنے تو اس کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا یہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا. ارے بھائی یہ تو بادشاہ اس میں نہاتے. اس نے کہا میں نہیں، اس میں نہیں. ایک ایک چیز پر بڑا تماشا ہوا. صابن لگائے تو وہ رونا شروع کر دے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو کجل یا اس کو سرما پانا ہے تو بھی اس کی چیخیں نکل جائیں. پھر آخر میں کہا کہ بھائی ابھی بھی اس کا رنگ نہیں نکھرا ہے تو کوئی چمکتا ہوا لباس اس کو پہناتے ہیں کہ شہزادی کو اچھا لگے، تھوڑا چمکے دمکے. وہ ہیرے جواہر لالوں سے مرصع جب اس کو کپڑے پہنائے گئے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس نے کہا مجھے آگ کیوں لگا رہے ہو، میرا جسم جل رہا ہے، مجھے مار دو گے. تو بھائی وہ یہ بھی مجھ جیسے اس کالے کلوٹے کو ماں ڈساں تو ماں بکارو کو جو مکھے بھی کہیں بگولے متھے کھڑی تے ویارے ہوا ورنہ تو مجھے حال ہے جو مکھے پتو آ لیکن مکھے پتو نہ ہے تو خدا کے سب خبر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں. فخر اور برتری کسی کو نہیں. میرے نبی نے کہا تھا کالے کو گورے پر نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے.